اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ سورہ زخرف آیات 9 سے 15۔ آغاز سورت میں یہ بات جانی قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کتنے ہی انبیاء کو مبعوث کیا اور جب بھی کوئی نبی آتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، اور ہم نے ان سے زیادہ طاقت والے لوگوں کو بھی مٹا دیا۔ اب آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات، کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے وہ حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ بیت اللہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، یعنی اللہ کا گھر۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، انہیں تخلیق کیا ہے العزیز، نہایت غالب، العلیم، اور خوب علم رکھنے والے نے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ جس اللہ عزیز و علیم کو وہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اسی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، وہ وہی اللہ ہے الذی جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، مہدا، گہوارہ، رہنے کی جگہ۔ کہیں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، انسان کے ٹھہرنے اور قرار پکڑنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ وجعل لکم، اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلا، راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ راستوں کی تعیین سے انسان کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ والذی، اور وہ جس ذات نے، نزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، زمین کو بسنے کے قابل بھی بنایا، اس میں انسانوں کو راہیں بھی سجھا دی، اور پھر آسمان سے حسب ضرورت پانی کو اتارا۔ نہ تو اتنا زیادہ پانی اتارا کہ قوم نوح کی طرح باقی اقوام بھی غرق ہو جائیں، اور نہ اتنا کم کہ زمین بنجر ہو جائے اور مخلوقات خشک سالی کی وجہ سے فنا ہو جائیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، پس ہم نے حیات بخشی اس پانی کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، کہ زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پھر آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ زمین کے پیداوار سے ہی مخلوقات کی حیات ہے۔ کذالکم تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، کہ جس طرح بارش کے بعد زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، نئے پودے نکلتے ہیں۔ اب انسان کو اس کی اصل کی طرف توجہ دلائی، حقیقت سے آشنا کرایا، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، کہ یوم البعث، قیامت کے دن، تم بھی زمین سے اسی طرح نکال دیے جاؤ گے۔ والذی، وہ اللہ جس نے، خلق الازواج، تخلیق کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب، اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا،
اور پھر ہر چیز میں کئی انواع، کئی قسمیں بنا دیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چوپائے جانوروں میں سے، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یہاں پر بھی انسان کی بحر و بر دونوں قسم کی سواریوں کا تذکرہ کر دیا، یہ بھی جوڑا ہے۔ تو خشکی پر چوپائے جانور جنہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر سواری کی جاتی ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھ سکو۔ زیادہ تر انسان خشکی میں سفر کرتا ہے، پیٹھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور عربی زبان کا اصول یہی ہے کہ قلت پر ہمیشہ کثرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اگرچہ پچھلی آیت میں خشکی اور پانی دونوں کی سواریوں کا تذکرہ ہوا، لیکن عمومی طور پر تغلیب خشکی کے سفر کو ہی حاصل ہے۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، مختلف انواع کی تمہارے لیے کا انتظام کیا ہے۔ وقت کی جدت نے اسے بہت بدل دیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی جو سواریاں موجود ہیں، جس کو بھی جو سواری میسر ہو، اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اذا استویتم علیہ، کہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا، مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے، ھذا، اس کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو، اسے، مقرنین، قابو میں کر لینے والے۔ تو جب بھی کوئی انسان سواری پر سوار ہو تو اسے ہدایت اس بات کی دی جا رہی ہے وہ ان کلمات کو پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی ہی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آپ جدید سے جدید سواری پر سوار ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو اگر اس دعا کو آپ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت سے غافل نہیں ہوں گے کہ جو کچھ بھی میسر ہے یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ انسان غرور اور تکبر سے بچ جائے گا۔ اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے۔ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے، اس پر فخر کرنے کے بجائے، اترا کر بیٹھنے کے بجائے، یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اسے میرے تابع بنا دیا ہے، اسے میرے لیے مسخر کر دیا ہے، وگرنہ ہم میں یہ قوت نہ تھی۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی ہی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹ کے جانے والے ہیں۔ کہ ساتھ ساتھ انسان کو آخرت کا سبق بھی یاد رہے، اصل مقصد یہی ہے۔ آپ دیکھیں اوپر بھی ایسا ہی سلسلہ تھا کہ زمین کی بات ہوئی، بارش کی بات ہوئی، کھیت و کھلیانوں کی بات ہوئی، اور صرف ایک جملہ، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، اس حقیقت سے آشنا کر دیا گیا جو مقصود حیات ہے، آخرت کی فکر۔ تو اس دعا میں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری پر سوار ہو جاؤ، بڑی سے بڑی نعمت کو حاصل کر لو، لیکن بالآخر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اللہ کی ساری صفات بیان کرنے کے بعد بات شروع وہاں سے ہوئی تھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے، تو یہ کہیں گے لَكَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں ایک زبردست غالب اور علم والے نے تخلیق کیا ہے۔ بات کو پھر وہیں لوٹایا گیا ہے، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، لہو، اس اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءا، حصہ، کہ اللہ کے بندوں کو ہی، اللہ کی مخلوق کو ہی انہوں نے اللہ کا حصہ بنا لیا ہے۔ عبد کی جمع عباد، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی ہی رضا چاہنے لگے ہیں۔ یہ بیت اللہ میں جو مورتیاں اور مجسمے تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو انبیاء اور صالحین کے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ بھی بنا کر رکھا گیا تھا، اس لیے سورہ قریش میں بھی ان کو نصیحت یہ کی گئی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان فرمانے کے بعد ان کے عمل بد کا تذکرہ کیا گیا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کا جز بنا لیا ہے۔ ان الانسان، بلا شبہ انسان، لکفور مبین، البتہ ناشکرہ ہے واضح طور پر۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ان کے لیے سواریوں کو مسخر اللہ نے کیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ نے کیا، اور یہ اللہ کا ہی شریک بنا ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔